بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں داخل اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل شانہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسے ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے درمیان حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت شریفہ تلاوت کی، تا ضعف جنوبہم۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں؟ سب کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ جیسے بغیر ستون کے مکان کا باقی رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کا بقا مشکل ہے، اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں جس پر ساری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات چیت زبان سے کر لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ڈالتی ہے؟ حضور پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت کو ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ دینے سے ظاہری کے اعتبار میں اگرچہ مال میں کمی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اس سے کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کا بدل اور بہترین بدل آخرت میں تو ملتا ہی ہے۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا، اور 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے اول وہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو حق تعالی شانہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ان 3 کے بعد ایک بات تمہیں بتاتی ہوں، اس کو محفوظ رکھو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کی خلاف مرضی خرچ نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس مال میں نیک عمل کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ شخص سب سے اونچے درجے میں ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے،
وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو حق تعالیٰ شانہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے کا ہے، اور یہ دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال عطا کیا مگر علم نہیں دیا۔ وہ اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، شہوتوں میں خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ حق کے موافق خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں خبیث ترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نہ مال عطا کیا نہ علم دیا۔ وہ تمنا کرتا ہے تیسرے والے کی طرح کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا، تو اس کو اس کی نیت کا گناہ ہوگا اور بوال میں رہے گا، جیسے کہ تیسرے والا شخص رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک نیت پر اچھے کام کرنے کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔